ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنا درہ لیے نکلے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک گھر میں آگ کی روشنی دیکھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے اور اس میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے جس کی سر کے بال سفید ہو چکے، اس کی سامنے شراب رکھی ہے اور ایک لنڈی گانا گا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر دھوا بولا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، عمر فاروق امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا درہ لیے نکلے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک گھر میں آگ کی روشنی دیکھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے اور اس میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے جس کی سر کے بال سفید ہو چکے، اس کی سامنے شراب رکھی ہے اور ایک لنڈی گانا گا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر دھوا بولا اور فرمایا، میں نے اس بڈھے سے زیادہ کبھی منظر رات کے وقت نہیں دیکھا۔ جو بڈھا اپنے اجل کے انتظار کر رہا ہے، اور اس آدمی نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ امیر المومنین، آپ نے جو حرکت کی ہے وہ زیادہ کبھی ہے، آپ نے تو ٹو لگائی، حالانکہ آپ نے خود ٹو لگانے سے منع کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ بلا اجازت داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور رنجیدہ اور خاطر ہو کر کہنے لگے، عمر تیری ماں تجھ پر روئے، اگر پروردگار نے اس نے معاف نہ کیا تو تو کیا بنے گا؟ وہ ان سے چھپتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دیکھ لیا اور میرے ضرور سزا دیں گے، مجھے معاف نہیں کریں گے۔ بڈھا شخص ایک عرصہ تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں نہیں آیا۔ ایک روز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی ایک جماعت کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا جس سے اپنے آپ کو چھپا رہا اور مجلس کے آخر میں آ کر بیٹھ گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر نظر پڑ گئی، فرمایا کہ اس بڈھے آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ امیر المومنین کے پاس چلو۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ امیر المومنین کے پاس چلو۔ وہ آدمی بڈھا اٹھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف اس کی سر پر سوار تھا کہ ضرور اس کو سزا دیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ اس کو آپ نے قریب کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ساتھ بیٹھا لیا اور آہستہ آواز میں اس کی کان میں کہا، سنو، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے لوگوں میں سے کسی کو بھی اس واقعہ کی خبر نہیں دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا، اس واقعہ کی کسی کو بھی خبر نہیں دی، حتیٰ کہ میرے ساتھی جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میں نے نہیں بتایا، جو کہ میرے ساتھ تھے۔
اس آدمی نے بھی کہا کہ امیر المومنین اپنا کان قریب کیجئے. پھر کان میں کہنے لگا کہ ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی وہ کام دوبارہ نہیں کیا. میں نے بھی وہ کام دوبارہ نہیں کیا، یہاں تک کہ میں اپنی اس جگہ پر بیٹھ گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آواز کو بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا، اور لوگ سمجھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس وجہ سے تکبیر کہی. لیکن اس بندے کی عیب کو بھی چھپا دی، کسی کے سامنے ذکر بھی نہیں کی، اور وہ بھی کان کان میں بات بولی کہ میں نے بھی کبھی وہ کام دوبارہ دہرایا نہیں. اس نے بھی توبہ کر لی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکمت و بصیرت تھی. ایک مرتبہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو اپنے مجلس میں موجود نہ پایا، حالانکہ وہ ایک عرصہ تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آتا رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ کسی مصیبت سے دوچار نہ ہو گیا. چنانچہ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فلاں شخص کے گھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کہاں رہ گیا. دونوں حضرت اس آدمی کے گھر پہنچے. گھر کا دروازہ کھلا پایا اور وہ خود بیٹھا ہے اور اس کی بیوی اس کے لیے برتن میں شراب ڈال رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آہستہ آواز میں کہا کہ یہی وہ کام ہے جس نے اس کو ہم سے غافل کیا، جس کو ہم سے غافل کیا، یہ وہی کام ہے. تو وہ شراب پی رہا تھا، کیسے آ سکتا تھا؟ اس نے شیطان نے اس کو پکڑ لی، اس کو دور گئے. ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ برتن میں کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کی وہم کو دور کرتے ہوئے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ امر ممنوع تجسس ہے؟ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکید کے ساتھ کہا یہ تجسس ہی ہے، یہ تجسس ہے، یہ ٹو ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر اس سے توبہ کیا صورت ہے؟ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس چیز سے تم مطلع ہو اس سے بے خبر ہو جاؤ اور تمہارے دل میں خیر کی سوا کچھ نہ ہو. اس کے بعد وہ دونوں حضرت جہاں سے آئے وہاں واپس چلے گئے. یہ تجسس ہے، کسی کی تجسس نہ کرو، اپنا دل کو صاف رکھو. نہ جس چیز سے تم مطلع ہو تو اس سے بے خبر ہو جاؤ کہ تمہیں اطلاع مل چکا ہے کہ یہ بات ہے، اب تم اس سے بے خبر ہو جاؤ اور تمہارے دل میں خیر کی سوا کچھ نہ ہو. اس کی بات کو دونوں حضرت جہاں سے آئے تھے واپس چلے گئے.